السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش 1 کورس کوڈ نمبر 386 لیول ایف اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ سلیبس ہے۔ آج ہم اس میں یونٹ 4 کا پارٹ 2 پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پارٹ 2 میں ہمارے پاس اب ہے A4 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا کل۔ اب ہمارے پاس A5 ہے۔ ڈسکرائب یور فرینڈ یو لائک دا موسٹ، انکلوڈ ان یور ڈسکرپشن دا فالوئنگ فزیکل فیچرس۔ تو ہم نے کل پڑھے تھے ایگجیکٹیوز۔ اگر آپ نے یہ پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ اگلا سبق آپ کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے دوست کے فیچرز ڈسکرائب کریں، کیونکہ پہلے انہوں نے ہم کو ڈسکرائب کرنا سکھا دیا ہے، جس میں کہ آپ ہائٹ بتائیے، آئیز اینڈ دیئر کلر بتائیے، آنکھوں کا رنگ بتائیے، ہیئر اسٹائل بتائیے، اس کی ایج بتائیے، کوئی امپورٹنٹ فیچر مزید ہے تو وہ بتا دیجیے، اور ٹائپس آف کلوتھس ہی شی نارملی ویئرس، اور وہ لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے آپ کا دوست وہ جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے وہی بتا دیجیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو لڑکیاں ہوں گی امید یہی کرتی ہوں کہ ان کے دوست لڑکیاں ہی ہوں گی، جو لڑکے ہوں گے ان کے دوست لڑکے ہی ہوں گے۔ تو آپ کو جو ہے یہ دونوں طرح سے لکھنا آنا چاہیے۔ تو پہلے ہم لڑکی والا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے یہاں پہ۔ مائی بیسٹ فرینڈ از عائشہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نام بتائیں گے، ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ سو مائی بیسٹ فرینڈ از عائشہ، شی از 15 ایئرس اولڈ اینڈ میڈیم ہائٹ، وہ 15 سال کی ہے اور میڈیم ہائٹ کی ہے۔ شی ہیز بیوٹیفل بگ براؤن آئیز، اس کی بڑی براؤن کلر کی خوبصورت آنکھیں ہیں۔ دیٹ آر آلویز برائٹ اینڈ چیئرفل، جو کہ ہمیشہ روشن رہتی ہیں اور خوشی سے چمکتی رہتی ہیں، چیئرفل رہتی ہیں۔ ہر ہیئر از لانگ، اس کے بال لمبے ہیں، اسٹریٹ سیدھے ہیں، اینڈ بلیک اور کالے رنگ کے ہیں۔ اینڈ شی یوزلی ٹائز اٹ ان اے نیٹ پونی ٹیل، اور انہیں عموماً ایک صاف ستھری پونی ٹیل کی صورت میں باندھے رکھتی ہے۔ شی ہیز اے فیئر کمپلیکشن، اس کا فیئر کمپلیکشن ہے۔ اینڈ سویٹ اسمائل ود اسمال ڈمپلس، اور خوبصورت سی پیاری سی اس کی مسکراہٹ ہے جس میں اس کی خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے ڈمپلس بھی پڑتے ہیں۔ شی لائکس ٹو ویئر کلرفل شلوار قمیض، وہ کلرفل یعنی رنگ برنگے رنگین شلوار قمیض پہننا پسند کرتی ہے، اینڈ کمفرٹیبل شوز اور آرام دہ جوتے۔ شی از کائنڈ، ہیلپ فل اینڈ آلویز پولائٹ، وہ مہربان ہے، مددگار ہے اور ہمیشہ نرمی سے یا اخلاق سے، پولائٹ کہنا چاہیے نرمی کا والا برتاؤ رکھتی ہے۔ اور فرینڈلی نیچر اینڈ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ میک ہر مائی فیوریٹ فرینڈ، اس کی جو خیال کرنے والی عادت ہے، نیچر ہے اس کی، دوستانہ جو اس کی طبیعت ہے اور جو اس کے خیال کرنے والی عادت ہے، اس کی وجہ سے وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لڑکیوں کے لیے۔ اب جو لڑکے ہیں وہ جب لکھیں گے تو وہ لکھیں گے مائی بیسٹ فرینڈ از علی، میرا بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ علی ہے۔ ہی از 16 ایئرس اولڈ اینڈ ٹال، وہ 16 سال کا ہے اور لمبا ہے۔ ہی ہیز ڈارک براؤن آئیز اینڈ شارٹ بلیک ویوی ہیئر، اس کے ڈارک براؤن کلر کے آئیز ہیں اور چھوٹے کالے رنگ کے گھنگھریالے بال ہیں، ویوی ہیں لہردار بال ہیں سمجھ لیجیے۔ ہی ہیز اے ویٹش کمپلیکشن اینڈ کانفیڈنٹ اسمائل، اس کا جو ہے گندمی رنگ ہے اور اس کی جو اسمائل ہے، جو مسکراہٹ ہے، وہ بڑی پر اعتماد ہے۔ ہی از ہیلدی اینڈ ایکٹیو، وہ صحت مند ہے اور چاق و چوبند ہے، بیکاز ہی لوز پلینگ کرکٹ، کیونکہ وہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ ہی یوزلی ویئر جینس اینڈ اے ٹی شرٹ، وہ عام طور پر جینس اور ایک ٹی شرٹ پہنتا ہے، اور ہز اسکول یونیفارم، یا پھر وہ اپنے اسکول یونیفارم میں ہوتا ہے۔ ہی از آنیسٹ، وہ ایماندار ہے، ہارڈ ورکنگ، سخت محنت کرنے والا ہے، اینڈ آلویز ریڈی ٹو ہیلپ ادرس، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہز گڈ مینرز اینڈ چیئرفل پرسنالٹی آر دا ریزنس آئی لائک ہیم دا موسٹ، کہتے ہیں اس کے جو اچھے مینرز ہیں، اس کا جو اچھا اخلاق ہے، برتاؤ ہے وہ، اور اس کی جو چیئرفل پرسنالٹی ہے، یعنی جو خوش ہونے والی اچھی، ایک ہوتا ہے نا اداس سی پریشان سی، ویسی نہیں ہے، وہ خوش ہونے والا بندہ ہے، خوش رہنے والا بندہ ہے، خوش مزاج شخص ہے، وہ پرسنالٹی کی وجہ سے وہ میرا ایک بہترین، میرا ایک اچھا دوست ہے۔ تو اب یہ تو آپ کی دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ کی ہیلپ کے لیے دی جاتی ہیں، اس لیے دی جاتی ہیں کہ بس آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں، یہ آپ کو ہیلپ کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ ایسا ہی آپ بھی لکھنے کی کوشش کریں، اسی طرح کی چیزوں کو آپ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو پریکٹس ضرور کیجیے گا، یہ بس آپ کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے آپ کو تمام سولوشنس دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لیٹ اس ناؤ موو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ دیٹ از ڈسکرائبنگ دا پرسنالٹی۔ اب کہتے ہیں جناب آپ نیکسٹ اسٹیپ پر آئیے کہ ابھی تو ہم نے فزیکل اپیئرنس کی تھی نا، اب ہم پرسنالٹی کو، شخصیت کو جو ہے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈسکرپشن، ٹھیک ہے، شخصیت کا بیان کیا ہوتا ہے؟ اف یو آر آسکڈ ٹو ڈسکرائب یور فرینڈ ٹو سم ون یو ول ڈیفینیٹلی رائٹ آل دا گڈ پوائنٹس آف ہز ہر پرسنالٹی، کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے کہے گا کہ اپنے دوست کے بارے میں بتائیے تو آپ یقیناً اس کی تمام اچھی باتیں لکھیں گے۔
Unlike this, اس کے علاوہ you will describe all the good or bad qualities of a person you do not know much. اور جس شخص کو آپ کو زیادہ نہیں پسند کرتے تو اس کی اچھی اور بری تمام باتیں ہی آپ لکھ دیں گے. جسٹ لک ایٹ دا ایگزامپل گیون بلو. کہتے ہیں ابھی ایک ایگزامپل دی ہے, اس کو دیکھیں. ہیئر یو ہیو بین گیون اے پکچر آف اے پولیس مین. یہاں آپ کو ایک پولیس والے کی تصویر دی گئی ہے. اب یہ ریکارڈڈ ٹیکسٹ بھی دیا گیا ہے. سوئچ آن یور کیسٹ پلیئر اینڈ لسن ٹو دا کیریکٹرسٹک آف اے پولیس مین. کہتے ہیں اب اپنا کیسٹ پلیئر آپ سوئچ آن کیجیے اور یہ پولیس مین کی جو کیریکٹرسٹک ہے اس کو سنیے. تو جناب ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. A policeman is a loyal and honest government officer. کہتے ہیں پولیس مین جو ہوتا ہے ایک ایماندار, اور آنیسٹ کا تو ایماندار ہو جائے گا, اور لائر وفادار گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے. ہی از آلویز ولنگ ٹو ٹیک رسک ٹو سیو دا لائفس آف دا پیپل. وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ اپنی جان کا رسک لے کر, یعنی اپنی جان داؤ پہ لگا کر لوگوں کی جان بچائے. He punishes those who break law and become the cause of the worries of the people. He punishes, وہ سزا دیتا ہے, those ان لوگوں کو who break the law, جو کہ قانون کو توڑتے ہیں, and become the cause اور وجہ بن جاتے ہیں of the worries of the people, لوگوں کی پریشانیوں کی. worries یعنی پریشانیاں. He is a devoted officer. وہ ایک بہت ہی ڈیووٹیڈ آفیسر ہے, یعنی بہت زیادہ وفادار, لائل, بہت زیادہ وفادار شخص کو کہتے ہیں ڈیووٹیڈ ہو جانا, بالکل اپنی جان کسی کے لیے دے دینا, ایسا ہو جانا کہ بس اس کی وفاداری میں ہی لگے رہنا. ہو ورکس ڈے اینڈ نائٹ, اور وہ دن اور رات کام کرتا ہے فار دا سیفٹی آف ہز کنٹری اینڈ سوسائٹی, اپنے ملک کی اور اپنے معاشرے کی سیفٹی کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے. ہی انجوائز ورکنگ وتھ پیپل, وہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتا ہے. ہی از این انٹیلیجنٹ مین, وہ ایک انٹیلیجنٹ مین ہے, یعنی کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے. تو یہ تو انہوں نے پولیس مین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتا دی ہیں. دا فالوئنگ ورڈز آر یوز ٹو ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف اے پولیس مین. آپ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پولیس مین کی پرسنالٹی کو بیان کرنے کے. لائل کے لیے آنیسٹ, ڈیووٹیڈ اور انٹیلیجنٹ, یہ ورڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں. دین دیز ورڈز آر آلسو کالڈ ایڈجیکٹیو. کہتے ہیں یہ ورڈز بھی جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہی کہلاتے ہیں. نمبر 6 ہے, اور ایڈجیکٹیو کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ جو ناؤن کو ڈسکرائب کرے, ٹھیک ہے نا, جو کسی بھی جگہ کو, کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرے, اس کے بارے میں اچھی یا بری بات بتائے, اسے ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. دین A6, since you have got familiar with adjectives, can you now identify adjectives in the sentences given below. کہتے ہیں اب جو کہ آپ کو ایڈجیکٹیو کا پتہ لگ گیا تو بتائیے کہ کیا آپ نیچے جو سینٹینسز دیے ہوئے اس میں سے آپ ایڈجیکٹیو بتا سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از ڈن فار یو. کہتے ہیں پہلا آپ کے لیے بتا دیا گیا ہے. تو پہلا کیا ہے, ہی از این انٹیلیجنٹ مین. تو انٹیلیجنٹ کو انہوں نے انڈر لائن کر دیا کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے. دوسرا ہے, شی از اے چیئرفل گرل. تو چیئرفل بتا رہا ہے گرل کو. دیکھیں اگر آپ کو معنی نہیں بھی پتا ہو نا, تو جو جس چیز کے معنی پتا ہو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہم نے گیسنگ میننگ والا بھی تو کیا تھا نا لاسٹ ٹائم. تو گرل کو بیان کر رہا ہے کہ لڑکی ہے وہ کیسی ہے, وہ چیئرفل ہے, تو اس کا مطلب یہ ایگزیکٹو ہے. نیکسٹ ہے کہ وہ خوش مزاج ہے, ہنستی مسکراتی ہوئی لڑکی ہے. چنچل لفظ استعمال صحیح ویسے استعمال کیا جائے گا, اس میں چنچل لڑکی ہے. اب آپ کہیں گے چنچل کیا ہے, کیونکہ بچوں کو اردو بھی تو خراب پسند نہیں ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے نا, تو بیٹا اردو تو اچھی کر لیں اپنی. سب لوگ, میں بھی, آپ بھی, سبھی لوگ, کیونکہ ہم بھی انگریزی پڑھاتے بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ اردو ورڈ ذہن میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ وہ ایک چنچل لڑکی ہے, یعنی خوش, ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے والی, خوش رہنے والی. علی از اے کانفیڈنٹ پلیئر. علی ایک پر اعتماد کھلاڑی ہے, ٹھیک ہے. کانفیڈنٹ پلیئر سارے ناؤن ہے, تو کانفیڈنٹ ہے تو پلیئر کے بارے میں بتا رہے, تو یہاں سے یہ ایگزیکٹو ہو گیا. نیکسٹ ہے, ہی از این ایوریج ہائٹ. ہی از این ایوریج ہائٹ, اس کی ایک ایوریج ہائٹ ہے. ہائٹ ناؤن ہے, کیسی ہائٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایوریج, تو اس کا مطلب ہے کہ ایوریج جو ہے یعنی درمیانے کی قسم کی اس کی ہائٹ ہے. تو یہ آپ کا ایگزیکٹو ہو گیا. پھر ہے, شی سیمس ٹو بی اے سینسیبل گرل. وہ ایک سمجھدار لڑکی لگتی ہے. تو لڑکی کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کیسی لڑکی لگتی ہے, سمجھدار لگتی ہے. سینسیبل, تو سینسیبل آپ کا ایگزیکٹو ہو گیا. اس کو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. دین ہے نمبر A7, یہاں پہ شعیب اختر جو کرکٹر ہیں ہمارے مشہور, ان کی تصویر بھی دی ہوئی ہے. ڈو یو نو وچ پاکستانی کرکٹر فٹس انٹو دا فالوئنگ ڈائیگرام. وہ کہتے ہیں یہ ڈائیگرام ایک دی ہے انہوں نے, کہتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ بتائیے کہ کون سا جو پاکستانی کرکٹر ہے وہ اس پہ فٹ ہوتا ہے. یس اٹ از شعیب اختر. کہتے ہیں جناب یہ شعیب اختر. اچھا ڈائیگرام پہلے میں آپ کو بتا دوں. ڈائیگرام میں کیا ہے کہ ایک بیچ میں لکھا ہوا ہے شعیب اختر, ایک گولے میں,
ٹھیک ہے، دائرہ بنا ہوا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک لائن ہے، اس کے اوپر ایک اور دائرہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ ایک دائرے کے چاروں طرف 4 دائرے بنے ہوئے اور ہر ایک میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. ایک میں لکھا ہے ورڈس فاسٹسٹ باؤلر. ٹھیک ہے، فاسٹسٹ بالر جو ہے وہ شعیب اختر ہی ہیں. انرجیٹک، ٹھیک ہے، یہ بھی کافی انرجیٹک ہیں. کانفیڈنٹ، پر اعتماد بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کمپیٹنٹ، تو کمپیٹنٹ بھی ہیں یعنی لائق بھی ہیں. تو لہٰذا آپ یہ کہتے ہیں یس اٹ از شعیب اختر، یہ شعیب اختر ہیں. یوز دا ورڈز گیون ان دا ڈائیگرام ٹو ڈسکرائب ہز پرسنالٹی ان اے فیو سینٹینس. کہتے ہیں اب یہ جو آپ کو ورڈز دیے گئے ہیں ان کو آپ استعمال کیجئے اور بتائیے ان کی پرسنالٹی کو آپ ڈسکرائب کر دیجیے. تو ان ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شعیب اختر از اے فیمس پاکستانی کرکٹر. پہلی چیز تو یہ کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک مشہور پاکستانی کرکٹر ہیں. ہی از این انرجیٹک اینڈ کانفیڈنٹ پرسن. اچھا، اب یہاں پر بھی میں یہ کر دیتی ہوں کہ جو ہم نے ایگجیکٹیو استعمال کیے ہوئے ہیں اس کو میں انڈر لائن کر ان کو میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہمارے سائٹڈ پرسن ہیں ان کے لیے، باقی آپ کو تو ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے، ہی از این انرجیٹک، وہ ایک انرجیٹک یعنی انرجیٹک ہے، انرجی سے بھرپور، توانائی سے بھرپور ہے. اینڈ کانفیڈنٹ، اور ایک کانفیڈنٹ، ایک پر اعتماد شخصیت ہیں. ہی از نون ایز دا ورلڈز فاسٹسٹ بالر بیکاز آف ہز امیزنگ اسپیڈ. وہ دنیا کے تیز ترین بالر کہلاتے ہیں، جانے جاتے ہیں اپنی بہترین، حیرت ناک، امیزنگ، حیران کر دینے والی اسپیڈ کی وجہ سے. کیونکہ بہت تیز وہ بھاگ کر بال کرواتے تھے اور ان کی بالنگ اسپیڈ بھی بہت تیز تھی. ہی واز اے کمپیٹنٹ پلیئر ہو ہیلپ پاکستان ون مینی میچز. وہ ایک کمپیٹنٹ یعنی کہ لائق پلیئر ہیں، کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کئی میچز جیتنے میں مدد دی ہے. ہز ٹیلنٹ اینڈ ہارڈ ورک میڈ ہیم ون آف دا گریٹسٹ فاسٹ بالرز ان کرکٹ ہسٹری. ان کے ٹیلنٹ نے، ان کی صلاحیتوں نے، ان کی سخت محنت نے انہیں دنیا میں جو ہے کرکٹ کی ہسٹری میں، کرکٹ کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا، گریٹسٹ، سب سے بڑا جو ہے وہ فاسٹ بالر بنا دیا ہے. تو جو ورڈز تھے ہم نے اس کو استعمال کیا اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے جو ہے یہ ایک پیراگراف بنا دیا ہے. آپ مزید پیراگراف بنا سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے 5 کالمز یہ ہیں. اس میں لکھتے ہیں ہیئر آر سم مور ورڈس ٹو ڈسکرائب پرسنالٹی آف فرینڈس، فیملی اینڈ اسٹرینجرس. کہتے ہیں آپ اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی اور اجنبی لوگوں کی بھی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، جس کے لیے کچھ انہوں نے آپ کو ایگجیکٹیوز دیے ہیں. اچھا، یہ ایگجیکٹیوز جو ہے نا آپ ضرور یاد کیجیے گا، یہ آپ کی لائف میں بہت کام آئیں گے. آپ کی جو بیان ہے نا، آپ کی لینگویج جو ہے اس کو خوبصورت کریں گے. کیونکہ جب ہم ایک اچھے الفاظ استعمال کر کے کوئی چیز کو بیان کرتے ہیں نا تو سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے، فرسٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کیئرفل، ہارڈ ورکنگ، چیئرفل، براڈ مائنڈیڈ، ایکٹیو، کیوریس، سیکریٹیو، آنیسٹ، اوبیڈینٹ. میں آپ کو معنی بھی بتا دیتی ہوں اس کی. کیئرفل یعنی کہ توجہ سے کام کرنے والا، ہارڈ ورکنگ سخت محنت کرنے والا، چیئرفل ابھی بتایا تھا چنچل خوش مزاج، براڈ مائنڈیڈ وسعت رکھنے والا دماغ میں، ایکٹیو کی تو اب ہم لوگ اتنا ایکٹیو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی فوری طور پر کام کرنے والا، سست نہیں، چست لفظ استعمال کریں گے. کیوریس جستجو رکھنے والا، سیکریٹیو یعنی کہ کوئی خفیہ بات رکھنے والا، آنیسٹ ایماندار، اوبیڈینٹ یعنی بہت ہی فرما بردار، ایگریسو غصے والا، ٹف سخت، کیئرلیس لاپرواہ، پریکٹیکل عملی کام کرنے والا، سینسیبل سمجھدار، انڈیپینڈنٹ آزادی سے کام کرنے والا، اسٹرانگ مائنڈیڈ مضبوط دماغ والا، اسٹوپڈ نالائق، ٹھیک ہے، بے وقوف، ڈیووٹڈ وفادار، کسی چیز کے بہت زیادہ وقف ہو کے وفاداری کرنے والے کو کہتے ہیں ڈیووٹڈ. ایک تو فیتھفل ہوتا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے بہت زیادہ وفادار ہے. ایک ہوتا ہے ڈیووٹڈ جو اس کا ہائیسٹ سمجھ لیجیے کہ ڈگری میں آئے گا ورڈ یہ ڈیووٹڈ. ڈل تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں نا، بالکل ہی بے مزہ قسم کی چیز. بورنگ بور کر دینے والا، جس میں آپ کو مزہ نہ آئے. امیجنیٹو تصوراتی. ایمبیشس بہت زیادہ اپنے بارے میں سوچنے والا، ایم رکھنے والا. اب ایم بھی انگریزی ہی کا لفظ ہو جائے گا. عزم رکھنے والا، اردو میں ہم کہیں گے عزم رکھنے والا. سینسیٹیو حساس، جینٹل نرم و ملائم، نرم مزاج رکھنے والا.
اچھا مزاج، با اخلاق بھی سمجھ لیجیے، ان معنوں میں بھی آ جائے گا. سمپل، سادہ، اسکلفل، مہارت رکھنے والا. کیئر فری، پھر وہی لاپرواہ والا. اچھا، کیئر فری اور کیئر لیس میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، کیئر لیس جو ہے وہ بالکل ہی لاپرواہ کسی چیز کا کی بھی، جو یہ نیگیٹو میں آئے گا کانوٹیشن میں. کیئر فری جو ہے وہ نیگیٹو میں نہیں آتا، وہ پازیٹیو میں آتا ہے. یعنی بہت زیادہ کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنے والے، کھلے ڈلے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں نا. کھلے ڈلے بندے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے وہ لاپرواہ ہے. لاپرواہ ایک الگ ہوتا ہے. دین ہے جینرس. جینرس مانے سخی. لائل، پھر وہی لائل بھی ورڈ آپ استعمال کریں گے تو کسی کے ساتھ وفاداری میں آئے گا. موڈی، بہت زیادہ کبھی کسی مزاج میں کبھی کسی مزاج میں ایسے بن. ٹرسٹ وردی، قابل اعتبار. ماڈسٹ. ماڈسٹ کہتے ہیں بہت ہی جو تہذیب والا ہو نا، تمیز تہذیب والا بندہ، اس کو کہتے ہیں بہت ہی ماڈسٹ ہے، بڑا ہی خیال کرنے والے. ٹالرنٹ، قابل برداشت. فرینڈلی، دوستانہ. ایزی گوئنگ. ایزی گوئنگ وہ نا وہی کھلے ڈلے والی بات ہی ہے نا، کہ بہت آسانی کے ساتھ ہلکا پھلکا اپنا کام کرنے، کسی چیز میں بہت زیادہ پریشان ہونے والے نہیں لوگ ہوں، وہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں. ہر چیز کو ایک ہوتا ہے نا بڑے ایسے کرو ویسے کرو یوں کرو، ایسا نہیں. کر لو بھائی، ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے. اسٹرک، وہی سختی کے ساتھ کام کرنا. انرجیٹک، دوبارہ وہی والی بات آ گئی میرے خیال میں، یہ بٹ ہم نے انرجیٹک شاید پہلے بھی پڑھ لیا ہے. بہرحال چلیں، توانائی والا. کانفیڈنٹ یعنی پر اعتماد. سیلفش، خود غرض. شائع، شرمیلا. اسٹبن، ضدی. ریلائبل، اعتماد کرنے کے قابل. انٹیلیجنٹ، ذہین. دین اسٹوپڈ. اسٹوپڈ بھی پہلے آ چکا ہے یہ ورڈ. پھر ہے اٹینٹیو. اٹینٹیو یعنی توجہ دینے والا. تو یہ کافی سارے ایگجیکٹیوس ہیں، آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ کر کے سنیے گا اور پھر انہیں یاد کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اسٹبن تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کہہ رہا تھا نا بہت ضدی بچہ ہے، یہ بہت ضدی ہے، نالائق ہے. اور لڑکیوں کے لیے اب تو خیر اس زمانے میں تو مشکل سے ملے گی کوئی ایسی شرمیلی لڑکی شائع کا لفظ ہم استعمال کر پائیں. پرانے زمانے میں ہوتی تھی. بہرحال چلیں، اب یہاں پہ جو ہے یہ ہم نیچے آ لیتے ہیں، یہ تو میرا لکھا ہوا ہے. کین یو ناؤ ڈسکرائب. اچھا ایک چیز میں یہ کر دیتی ہوں، کیونکہ جب یہ میری لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کلر چینج کر دیتے، چلیں ہائی لائٹ ہی کر دیتے ہیں، ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، ابھی پھر بڑا وجہ ٹائم ضائع ہوگا. بہرحال دیکھیں، مائی مدر. اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے پاس A8 میں آ رہا ہے. کین یو ناؤ ڈسکرائب یور مدرس فادرس پرسنالٹی. کیا اپنی ماں کی یا اپنی ابا کی، اپنے والد کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ یو کین یوز سم آف دی ایگجیکٹیوز فرام دا ابو لسٹ. کہتے ہیں اوپر جو لسٹ میں دیے گئے نا، اس میں سے کچھ ایگجیکٹیوز آپ استعمال کر لیجیے تو وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو ہم نے لکھا، مائی مدر پہ لکھا، مائی مدر از اے کائنڈ، لونگ، کیئرنگ اینڈ ہارڈ ورکنگ ویمن. میری والدہ جو ہیں وہ ایک مہربان، پیار کرنے والی، خیال کرنے والی، سخت محنت کرنے والی خاتون ہے. کائنڈ، مہربان. لونگ، پیار کرنے والی. کیئرنگ، خیال کرنے والی. ہارڈ ورکنگ، سخت محنت کرنے والی. ٹھیک ہے. شی از اے پیشنٹ، آنیسٹ اینڈ ہیلپ فل. شی از پیشنٹ، وہ صبر والی ہیں. پیشنٹ، آنیسٹ، ایماندار ہیں. اور ہیلپ فل، اور مددگار ہیں. شی آلویز لکس آفٹر آر فیملی اینڈ سپورٹ اس ان ایوری سچویشن. شی آلویز، وہ ہمیشہ، لکس آفٹر، خیال کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، آر فیملی، ہماری فیملی کا. اینڈ سپورٹ اس، اور ہماری مدد کرتی ہیں، ان ایوری سچویشن، ہر حالت میں. شی از جینٹل. ٹھیک ہے، وہ جینٹل ہیں، نرم مزاج ہیں. چیئرفل، خوش مزاج ہیں. اینڈ فرینڈلی، اور دوستانہ ہیں. ہر سویٹ اسمائل اینڈ وارم نیچر میک ایوری ون فیل ہیپی. ان کی جو خوبصورت سی مسکراہٹ ہے اور ان کے جو گرم جوش نیچر ہے وہ ہر ایک کو خوشی محسوس کرواتی ہے. آئی لو مائی مدر ویری مچ. میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. بیکاز شی از دا موسٹ ونڈرفل پرسن ان مائی لائف. کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بہترین، ٹھیک ہے، حیرت انگیز شخصیت ہے. ونڈرفل ویسے حیرت انگیز ہوتا ہے، لیکن ونڈرفل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اچھی. تو کچھ ہم نے آپ کے لیے اور بھی لکھ دیا. سم یوزفل ایگجیکٹیوز ٹو ڈسکرائب مدر آر. جو کچھ آپ اپنی والدہ کو اگر ڈسکرائب کرنا چاہیں تو کچھ اور بھی ایگجیکٹیوز ہیں، لائک کائنڈ، لونگ، کیئرنگ، ہارڈ ورکنگ، پیشنٹ، آنیسٹ، ہیلپ فل، جینٹل، چیئرفل، فرینڈلی، جینرس، وائز، سپورٹیو، پولائٹ اینڈ بیوٹیفل. ان سب کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں پہلے. اب یہ ہے کہ اماں کو ڈسکرائب کر لیں تو ابا کو بھی ڈسکرائب کر لینا چاہیے. تو یہ ہے، مائی فادر از اے کائنڈ، ہارڈ ورکنگ، آنیسٹ اینڈ رسپانسبل مین. میرے والد جو ہیں وہ ایک مہربان، سخت محنت کرنے والے، ایماندار اور ذمہ دار آدمی ہیں. ہی از اسٹرانگ، وائز اینڈ ہیلپ فل. وہ مضبوط ہیں، وائز، عقل مند ہیں اور مددگار ہیں. ہی ورکس ہارڈ ٹو پرووائڈ
فار آر فیملی اینڈ آلویز انکریجز می ٹو ڈو مائی بیسٹ. وہ بہت سخت محنت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری فیملی کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے، ہماری فیملی کو چلانے کے لیے، اور ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہم اپنا بیسٹ پلے کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ہی از پیشنٹ، کیئرنگ اینڈ سپورٹیو. وہ صبر والے ہیں، خیال کرنے والے ہیں اور سپورٹ کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہمیں دلاسا دینے والے ہیں، ہمیں ہمت بڑھانے والے ہیں. ہی ٹیچز می گڈ مینرس. وہ مجھے اچھے مینرس، اچھے اطوار سکھاتے ہیں. اینڈ ہیلپس می میک دا رائٹ ڈیسیجن. اور میری مدد کرتے ہیں کہ میں صحیح ڈیسیجن لوں. آئی لو اینڈ رسپیکٹ مائی فادر ویری مچ. میں اپنے والد سے محبت بھی کرتا ہوں اور بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہوں، ان کی عزت بھی کرتا ہوں. بیکاز ہی از مائی رول ماڈل. کیونکہ وہ میرے رول ماڈل ہیں. یعنی رول ماڈل ہونا یعنی کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو دیکھ کر آپ کے لیے نمونہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس جیسا بنوں. اچھا، پھر یہی ہے سم یوزفل ایگجیکٹیو ٹو ڈسکرائب فادر. کچھ یوزفل ایگجیکٹیو جو آپ اپنے والد کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہارڈ ورکنگ، آنیسٹ، رسپانسبل، اسٹرانگ، وائز، کیئرنگ، پیشنٹ، سپورٹیو، کائنڈ، بریو، جینرس، پولائٹ، انٹیلیجنٹ اینڈ ریلائبل. اچھا، اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 8. کین یو ناؤ ڈسکرائب یور مدرس فادر. کی ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے. اب ہے ڈسکرائبنگ پلیسز. جگہوں کو ڈسکرائب کرنا. ایز وی ہیو لرن دیٹ دا پیپل کین بی ڈسکرائب ان ڈفرینٹ ویز، پلیسز کین آلسو بی ڈسکرائب ان دا سیم وے. کہتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ انسانوں کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں، جگہوں کو بھی اسی طرح کیا جاتا ہے. وی ڈسکرائب پلیسز ان آرڈر ٹو پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دیم. ہم لوگوں کو جگہوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں تاکہ ان کے متعلق معلومات دے سکیں. وی ڈسکرائب پلیسز ان آرڈر ٹو پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ دیم. سم ٹائمز وی ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ریچ اے پلیس آسک فور. کبھی کبھار ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو جگہ انہوں نے ہم سے پوچھی ہے وہاں کیسے پہنچا جائے. ڈسکرپشن آف اے پلیس gives us a clear and true picture of that place. تو اس کا جو ڈسکرپشن ہے، بیان ہے اس جگہ کا، وہ ہمیں ایک تصویر دے دیتا ہے، ایک صحیح پکچر دے دیتا ہے اس جگہ کی. سملرلی وین ایور وی وزٹ اے نائس پلیس. اور اسی طرح جب کبھی بھی ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں، وی لائک ٹو شیئر دا ایکسپیرینس آف اٹس بیوٹی اینڈ چارم. تو ہم وہاں کی خوبصورتی کو، وہاں کا جو جادوئی وہاں پہ جو منظر ہے اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ادرس سو وی ڈسکرائب اٹ ٹو آر فرینڈس اور ادرس. وہاں پہ دوستوں کو، دوسرے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا وہاں گئے تھے، وہاں ایسا تھا ایسا تھا. جیسے آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، میں ڈسکرائب کرتی رہتی ہوں کہ میں انٹیریئر سین جاتی ہوں، پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں گھوم رہی ہوتی ہوں، تو یہ جگہ ایسی ہے، وہ جگہ ایسی، میں بھی بیان کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ ہماری ایک بائی نیچر ہمارے اندر ان بلٹ ہوتی ہے یہ چیز. دین ڈسکرپشنز کین دیئر فور آلسو بی یوز فار دا پرپز آف ایڈمائرنگ اے پلیس. اب ڈسکرپشن جو ہے وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس جگہ کی تعریف کریں، بیان کرتے تھے، بتا سکیں اچھی طرح سے کہ وہ کیسی ہے، کہ ہمیں اس کی خوبصورتی کتنی اچھی لگی. سو ڈسکرپشن آف پلیس کین بی فاؤنڈ ان جیوگرافی بکس، ٹورسٹ گائیڈ، ایڈورٹیزمنٹ ایکسیٹرا. اب جگہوں کی ہمیں کہاں کہاں ملتی ہیں؟ ہمیں جغرافی کی بک میں مل جاتا ہے، ٹورسٹ کی جو سیاح ہیں ان کی گائیڈ جو ہوتی ہے، رہنمائی کے لیے کتاب ہوتی ہے، اس میں مل سکتا ہے، اور اشتہارات میں مل سکتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جو ہے مشہور جگہوں کے نام، جگہیں دی ہوئی ہیں. لائک قائد اعظم کا مزار، اس کی تصویر دی ہوئی ہے. زیارت ریزیڈنسی جو ہے اس کی تصویر دی ہوئی ہے. اور یہ ٹھٹہ کی مسجد ہے، شاہی مسجد، اس کی تصویر دی ہوئی ہے. اور مینار پاکستان کی تصویر دی ہوئی ہے. شاہ فیصل مسجد کی تصویر دی ہوئی ہے. اور درہ خیبر کا جو دروازہ ہے بنا ہوا ہے، اس کی تصویر دی ہوئی ہے. پلیسز کین بی ڈسکرائب ود ریفرنس ٹو دیئر. اب کہتے ہیں پلیسز کو، جگہوں کو جب آپ ڈسکرائب کریں گے تو ہم کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 فزیکل اپیئرنس، وہ نظر کیسی آ رہی ہیں. کریکٹرسٹکس، وہاں کی کچھ کی خوبیاں کیا ہیں. اور لوکیشن، جگہ کیا ہے. محل وقوع، اردو میں ہم کہیں گے اس کو محل وقوع، ٹھیک ہے. میم ہے لام محل، واو قاف عین وقوع، یعنی جہاں وہ واقع ہیں جہاں پر. فزیکل اپیئرنس اینڈ کریکٹرسٹک. اب آ جائیے پہلے نمبر پہ کہ فزیکل اپیئرنس اینڈ کریکٹرسٹک، اس کی خوبیاں کیا ہیں. فزیکل اپیئرنس اس کے دیکھنے میں کیسی لگتی ہے. ایوری پلیس از ڈفرینٹ فرام ادر پلیس ود ڈیفرنس ٹو دا فالوئنگ کریکٹرسٹک. جیسے کہ اب ہر جگہ جو ہے دوسری جگہ سے الگ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سائز، نمبر 1 سائز الگ ہوتا ہے، دکھنے میں الگ لگتی ہیں. ویدر، وہاں کا موسم الگ ہوتا ہے. کاسٹ آف لیونگ، وہاں رہنے کے اخراجات الگ ہوتے ہیں. پرابلمس، وہاں کے مسائل الگ ہوتے ہیں. ہاؤسنگ، وہاں کے مکانات الگ بنے ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن، اور وہاں کی ٹرانسپورٹیشن الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے. آج کل جو ہے میری بھتیجی پڑھنے کے لیے جرمنی گئی ہوئی ہے، تو ابھی اس کو یہی چیزیں وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ پھپھو اتنا مزہ آتا ہے، گاڑیاں اتنی اچھی ہیں، ٹرانسپورٹیشن اتنی اچھی ہے، کہیں آنا جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسم بہت اچھا ہے، اور یہاں کی
جو بیچارے وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے تو ہاسٹل کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. تو یہی ہوتا ہے، ہم چیزوں کے بارے میں، موسم کے بارے میں، وہاں کی لوکیشن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیے آپ کا ریکارڈڈ ٹیکسٹ 12. اب ہمارا ہے ریکارڈڈ ٹیکسٹ 12. اس میں ہے وی ہیو سلیکٹڈ اے ڈسکرپشن آف مری فار یو. چلیں جناب، انہوں نے مری کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. مری سب کو پتہ ہے، کوہ مری جو ہے بڑی اچھی گھومنے کی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے. اب میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بھی وہاں جا چکے ہیں، ایوبیا میں بھی بیٹھے ہیں ہم. جو یہ آپ کی کیبل کار کہلاتی ہے نا، اس میں بھی ہم بیٹھے اور مزہ آیا بہت. تو آپ یہاں دیکھیں یہ کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں. لسن ٹو دا ڈسکرپشن یو ول نوٹس ہاؤ دس پلیس از ڈفرنٹ فرام دی پلیسز اراؤنڈ یو. کہتے ہیں اب یہ آپ دیکھیے گا اس کا ڈسکرپشن سن کے کہ آپ کے آس پاس جو جگہ ہیں ان سے یہ مختلف کیوں ہیں. تو چلیے جناب، مری کی تصویر بھی انہوں نے دی ہوئی ہے یہاں پہ. اب ہے مری وی آل نو از اے ہل اسٹیشن. کہتے ہیں مری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہل اسٹیشن ہے، یعنی پہاڑی علاقہ ہے. اٹ از سچویٹڈ ہائی ابو سی لیول، اور یہ سمندر کی سطح سے اوپر موجود ہے. اٹ از 7500 فیٹ ابو سی لیول، اور سمندر کی سطح سے 7500 فیٹ بلند ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دس الٹیٹیوڈ دا ایئر از فریش پیور abounds in ozone and like gases. کہتے ہیں اچھا جناب، اب یہاں پہ کیا ہے، کیونکہ اتنی ہائٹ پر ہے تو ہوا جو ہے وہ بالکل تازہ ہے، خالص ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہے. آکسیجن یہاں پہ بہت اچھی مقدار میں ہے. دین مور آکسیجن پاسز تھرو ونس لنگ. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑوں سے زیادہ آکسیجن گزرتی ہے، کیونکہ جو دھواں وغیرہ ہے نا زمین سے اتنی، سمندر کی سطح سے اتنی اوپر ہے، تو یہ جو گاڑیوں کو دھواں اور گندگی وغیرہ جو ہے یہ سب نیچے رہ جاتی ہے. اور ویسے بھی وہاں پر تو اتنا نہیں ہے جو کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے. لاہور میں تو شاید میں نے بھی سنا تھا کہ دنیا کا تیسرا گندا شہر ہو گیا ہے جہاں دھواں بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے رہنے والوں پر، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے. دین ہے مری از اے، سوری میرے خیال سے کوئی لائن چھوٹی ہے. اچھا، کانسیکوئنٹلی نتیجتاً ون فیلز آن ٹاپ آف دا ورلڈ ان مری. اچھا، اب جب کوئی مری جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ دنیا کے سب سے اونچی جگہ پہ پہنچ گیا. اٹ از آلسو اے ویری بیوٹیفل پلیس، اور یہ بہت خوبصورت جگہ بھی ہے. اچھا، ایک چیز میں نے، ایک پروگرام ہی آ رہا تھا، ڈاکومنٹری آ رہی تھی مری کے متعلق، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، جن تھوڑے پیسے ہوتے ہیں، ذرا کم پیسے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے اچھے ہی ہوتے ہیں، ذرا ہوتا ہے کچھ پیسہ، فارغ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، تو وہ گھومنے پھرنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں. جن کے پاس تھوڑا سا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ دبئی وغیرہ چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ جہاں پیسہ ہوتا ہے تو وہ لوگ پھر آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں. جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگ. تو ہم سے جو تھوڑے امیر ہوتے ہیں وہ مری چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ کیوں کہا ہم سے جو تھوڑے امیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں جو مری گئی تھی میں اپنے خرچے پہ نہیں گئی تھی. میں جو این جی او پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرتی ہوں. تو بلائنڈ لوگ گھومنا جانا چاہ رہے تھے تو ان کو گائیڈ چاہیے تھا، تو ایز اے گائیڈ گئی تھی میں وہاں پہ. ٹھیک ہے، کلیئر کر دوں میں آپ کو یہ بات. چلیں آگے کیا ہے جناب. آگے کہتے ہیں اٹ از آلسو اے ویری بیوٹیفل پلیس. مری از اے پراپر اسمال ٹاؤن. مری از ایک چھوٹا سا جو ہے ایک ہم سے قصبہ کی طرح ہے. فار اے گریٹر پارٹ آف دا ایئر اٹ لائز ٹیمپرلی ان ایکٹیو. زیادہ تر حصے میں سال کے یہ ٹیمپریری تھوڑے دنوں کے لیے ان ایکٹیو ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں لوگ نہیں ہوتے نا، اچھے موسم میں لوگ وہاں جاتے ہیں. ان ونٹر پیپل انجوائے دیئر بائی پلینگ وتھ سنو اور میکنگ سنو کیسل. ونٹر میں، سردی کے موسم میں لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، سیاح وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ جو ہے برف سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، برف کے جو ہے وہ قلعے بناتے ہیں. سم ٹائمز دیر از سو مچ سنو دیٹ روڈز ہیو ٹو بی کلیئر ٹو فیسیلیٹیٹ ٹریفک. کبھی کبھی اتنی برف بن جم جاتی ہے کہ روڈ کو صاف کرنا پڑتا ہے تاکہ ٹریفک چل سکے. بٹ ود دا ارائیول آف سمر، مگر جیسے ہی سمر آتا ہے، گرمی آتی ہے، ان ادر ورڈز نون ایز اے سیزن، جیسا کہ جو دوسرے اس پہ ہم اس کو سیزن کہتے ہیں، موسم آتا ہے. اچھا جناب، مری چینجز اٹس کمپلیکشن اینڈ سڈنلی بیکمز اے ورتھ سینگ ویژول ڈسپلے آف کلرس. تو مری جو ہے وہ فوراً اپنا کلر چینج کر لیتی ہے اور دیکھنے کے لائق ہو جاتی ہیں اس کی تمام رنگ. ڈفرینٹ شیڈس آف گرین آر آف کورس سپلائڈ بائی دا coniferous trees, but most of the other colors of the rainbow and some the rainbow never even dreamt of are reflected in the contemporary male and female dresses visible on the Jinnah Road, which all the roads in Murree lead to. اچھا جناب، بڑا لمبا سا سینٹینس انہوں نے بنایا ہے. مجھے بھی اس کو کہ میں بھی ابھی پڑھی پہلی مرتبہ تو مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. اب دیکھیں ڈفرینٹ شیڈس آف گرین، ہریالی کے مختلف شیڈز وہاں نظر آتے ہیں. آف کورس سپلائڈ بائی دا کونی فورسٹ ٹریز، اور وہ جس کی وجہ سے کونی فورسٹ ٹریز وہاں پہ ہوتے ہیں. کون والے جو ہوتے ہیں نا، جو یہ چلغوزے کے درخت ہیں،
وہ درخت وہاں بہت زیادہ ہیں. بٹ موسٹ آف دا ادر کلرس آف دا رینبو، اور پھر رینبو کے اور دوسرے کلر بھی جو ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. اینڈ سم دا رینبو نیور ایون ڈریمٹ آف، اور کچھ تو رینبو کی اس طرح نظر آتی ہے کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. آر ریفلیکٹیڈ ان دا کنٹمپرری میل اینڈ فیمیل ڈریس، اور وہ رینبو کے کلر کہاں ریفلیکٹ ہوتے ہیں؟ لوگوں کے کپڑوں میں. جب لوگ وہاں جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے کے لیے، تو پکنک پہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ کہاں نظر آتے ہیں؟ ویزیبل آن دا جینا روڈ، وہ جینا روڈ پہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. وچ آل دا روڈس ان مری لیڈ ٹو، جو تمام روڈس کو لے کر مری کی طرف جاتی ہے. یعنی کہ مری کی طرف جانے والی جو جینا روڈ ہے وہاں پر آپ کو لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ تو تھا جناب مری کا ڈسکرپشن. اچھا جی، سوری تھوڑا سا جناب. دا ڈسکرپشن آف اے پلیس کین بی ریٹن کیپنگ ان مائنڈ ڈفرینٹ کویشچن ایز گیون بلو. کہتے ہیں آپ کسی جگہ کا آپ ڈسکرپشن لکھ رہے ہوں تو دماغ میں آپ یہ چیزیں رکھتے ہیں. نمبر 1 ویئر از اٹ، وہ ہے کہاں پر؟ تو اٹ از اونلی 32 مائلس فرام راول پنڈی اسلام آباد. تو یہ راول پنڈی اسلام آباد سے 32 میل کے فاصلے پر ہے. پھر کیا ہے؟ ہاؤ ہائی از اٹ، وہ کتنا اونچا ہے؟ اٹ از 7500 فیٹ ابو دا سی لیول، سی لیول سے 7500 فیٹ بلند ہے. وٹ از اٹ لائک، کیسا لگتا ہے؟ اٹ از اے ہل اسٹیشن، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. اینڈ از سچویٹیڈ ہائی ابو سی لیول، اور یہ سی لیول کے ابو سچویٹیڈ ہے، واقع ہے. نیکسٹ دین واٹ از اٹ فیمس فور، مشہور کیوں ہے؟ اٹ از فیمس فار اٹس بیوٹیفل سینری، تو اپنے خوبصورت مناظر کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہے. پھر ہے واٹ ٹائپ آف ویدر از دیئر، وہاں پہ موسم کیسا ہے؟ اٹ از سیویئرلی کولڈ اینڈ ان ونٹر اینڈ پلیزنٹ ان سمر. تو بہت زیادہ شدید سردی ہوتی ہے ونٹر میں، اور سمر میں یہ وہاں پہ پلیزنٹ موسم ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں لوگ ونٹر میں ہی وہاں جاتے ہیں تاکہ برف جو ہے، جو سنو ہے، اس کا مزہ لے سکیں. اچھا جناب، اب اس کے بعد ہے A9. Here is another description for you. You need to read it carefully to answer the questions. اچھا، یہ A9 جو ہے، کیونکہ اب ہماری 30 منٹس کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو A9 ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بنے گا پارٹ 3 یونٹ 4 کا. ہم پارٹ 3 میں آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے. آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جب ہم یہاں پر پہنچیں تو، یا ہم اس ویڈیو کو جب ہم اپلوڈ کریں تو آپ کے لیے یہ نہیں ہو کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو آ گئی ہے، اب آپ نے اس کو چینج آپ نے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے، دیکھنا ہے. تو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو خود بخود ہی آپ کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائے گا. نوٹیفیکیشن کے جو بیل آئیکن اس کو دبا دیجیے گا. خود بھی پڑھیے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، نیکی سمجھ کر شیئر کیجیے. اور شیئر کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے، میں بار بار اسی لیے کہتی ہوں آپ کو کہ یہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ویژولی امپیئرڈ لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو آپ جتنا زیادہ شیئر کریں گے تو اتنا زیادہ ان لوگوں تک بھی پہنچ پائے گی، اور آپ کو بھی فائدہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو اصل مقصد جن لوگوں کے لیے ہے یہ، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دیں گے اور میرے لیے مددگار بنیں گے، میرے ساتھی بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا. ٹھیک ہے، چلیے خوش رہیں، اللہ تعالیٰ صحت سلامتی میں رکھیں. آمین ثم آمین.